الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، علماء کرام، عزیز نوجوانوں، آپ کی بستی کے اندر پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے، یہ جمع ہونا دین کی نسبت پر اللہ کے لیے۔ لوگ جمع ہوتے ہیں گناہوں کے کام کے لیے، لوگ جمع ہوتے ہیں غلط کام کے لیے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، سب کی نیت الگ ہوتی ہے، لیکن ہم تمام کی یہاں پر جو نیت ہے بس اللہ مل جائے۔ کیا مل جائے بھائی؟ اللہ مل جائے۔ اللہ ملا تو سب کچھ مل جائے گا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد فوت ہو گیا۔ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو تو لینے کے لیے آئے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو جنت والے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو پہلے تو یہ اپنی نیت بنا لے کہ ہم انشاءاللہ جو بھی بات سنیں گے اس پر عمل کی نیت سے سنیں گے، اس لیے کہ ہمارا سننا نہیں ہو، بلکہ یہ سننا عمل کی نیت سے ہو۔ زندگی کے بدلنے کی نیت کریں میرے پیارے نوجوان، یہاں کے لوگ یہ نیت کریں کہ میری اور آپ کی زندگی بدل جائے،
اگر زندگی کو بدلنے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اللہ بدل دے گا. اگر صرف میں اور آپ سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو جو ہے سننا ہو جائے گا. مسجد میں جتنی دیر ہم بیٹھے اس کا ثواب مل جائے گا لیکن فائدہ کچھ نہیں بات. جیسا آپ نے ڈول کو دیکھا ہے, بالٹی کو دیکھا ہے کہ اگر اس کو سوراخ کر دیا جائے تو پانی بہہ جائے گا, کوئی فائدہ نہیں. آپ نل چالو رکھو, پورا دن چالو رکھو, کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس سوراخ کو پر کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا. یہ پانی کام کے لیے آئے گا, نہانے کے لیے کام آئے گا, پینے کے لیے کام آئے گا, ہر چیز کے لیے کام آ سکتا ہے. اسی طریقے سے میرے اور آپ کے دل کا برتن بھی صحیح کر بیٹھے کہ میرے اور آپ کا دل کا برتن یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, میں عمل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوں, میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کچھ سبق لے کر جاؤں گا, میں اپنی زندگی کو بدل کر جاؤں گا. نیت کرتے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. یہ جو ہے یہ سیرت ابراہیم, کچھ وقت کے بعد قربانی کا موقع آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. امتحان میں اترتے گئے, کامیاب ہوتے گئے. تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے. ہم کو یہاں پر اترتے جانا ہے, اللہ کو راضی کرتے چلا جانا ہے. کامیابی ہمارے قدموں میں ہے. اللہ بھی ملے گا, جنت بھی ملے گی, رسول بھی ملیں گے کل قیامت کے لیے. تو یہ ہے کہ میں اور آپ یہ نیت کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسان فرمائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر جو ہے بت کی پوجا کرنے والا گھر نہیں تھا, بلکہ بت کو تراشنے والے, بت کو جو ہے بنانے والے گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر. یہ بت بناتے تھے اور یہ لوگوں کو بیچتے تھے. آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول ہر جگہ بت کو بیچنے والا. اپنے یہاں مورتی کو بیچتے تھے لوگ اس زمانے میں. ہر گھر میں مورتی بنتی تھی, بیچی. خاندان کا بت الگ, گھر کا بت الگ, پرسنل بت الگ, جو ہے شہر والوں کا بت الگ, شہر والوں کی مورتیاں الگ. یعنی بت ہی بت تھے. لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیسی بات ہے. لاجیکلی بات یہ ہے کہ بھائی جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ مدد نہیں کر سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے. ہمارے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے وہ ہماری کیسے مدد کرے گا, اس کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں ہم, نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے جو ہے والدہ سے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو والدہ نے کہا چپ ہو جا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے. پھر تھوڑے دن کے بعد گزرے, بچہ ہوتا ہے. پھر اس نے سوال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا اور یہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کا رب کون ہے, میرے اور آپ کا پالنہار کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ تیرا پالنہار تیری ماں ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے آپ کے رب کا نام کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ میری جو ہے میرا بت اور میری عبادت گزار اور میں جس کو رب مانتا ہوں وہ تو تیرا باپ ہے. کیا ہے؟ تیرا باپ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ میرا رب تو میری ماں ہے اور میری ماں تیرا رب تو کون ہے؟ تیرا باپ.
ابراہیم ہے، اور ابراہیم نمرود ہے، آزر ہے، آزر اس کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ تو آزر کیا ہے؟ پالنہار ہے، رب ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا رب کون ہے؟ انہوں نے سوال کیا، یعنی نمرود سے، آزر سے پوچھا کہ آزر کے رب کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آزر کا نام تو جو ہے رب کا نام ہے نمرود، یعنی ایسی ذہنیت بنا دی۔ پھر یہ پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو کہا کہ نمرود کا کوئی رب نہیں، خود رب جو ہے نمرود رب ہے، خود بادشاہ ہے، خود ایک جو ہے اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نہ جو ہے یہ خود کھانے کا محتاج ہے، یہ خود پینے کا محتاج ہے، یہ پاخانے کا محتاج ہے، یہ نمرود جو وقت کا بادشاہ ہے وہ جو ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، نہ سانس کو چھوڑ سکتا ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری بات کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے روک دیا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، آپ غلط سلط بولنے لگے۔ آگے جا کر باپ بیٹے کو ڈانٹ بھی دیا، اب خاموش ہو جاؤ۔ لیکن جیسا بچہ تھا تو بچہ تو آگے جا کر سوچ میں پڑتا رہا، ان کو سمجھ میں بات نہیں آئی۔ پھر تھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگے جوان ہوئے، جوانی کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمائی؟ نبوت عطا فرمائی۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو دور تھا اس میں لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے، جو ہے مورتی کو مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت کو پوری کرنے والا سمجھتے تھے، وہ تو کافر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کوئی جو ہے پیسے کو رب بنایا ہوا ہے، کوئی جو ہے اپنی دنیا کو رب بنایا ہوا ہے، کوئی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے دل کے اندر بھی تو رب ہم نے ہمارے دل میں الگ الگ مورتیوں کو تو پیدا کیا ہوا ہے۔ ہم خود سوچ لیں کہ آج ہمارا کس پر بھروسہ ہے؟ پیسے ہو گئے مولانا تو یہ کام چلے گا، پیسے کے بغیر کوئی نہیں ہے، یہی بادشاہ ہے، یہی زندگی ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آج حقیقت میں دیکھنے جاوے تو ہم ظاہر میں اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن مال کو تو کیا اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے نا۔ مال ہوگا تو کام چلے گا، مال ہوگا تو سلام کریں گے، مال ہوگا تو کیا ہے ملنا جلنا رکھیں گے، پیسے ہو گئے تو یہ چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا تصور ایک اللہ کی طرف جم جائے کہ میرا حاجت روا، میرے پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے، میرا کام بنانے والا اللہ ہی۔ قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کی جو ہے قبروں سے پوجا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک طریقہ شرک ہوا۔ قبروں سے کہنا یا الغوث مدد، یہ تو کیا ہو گئی؟ شرک ہو گیا۔ جو بنایا ہوا ہے وہ کسے مدد کر سکتا ہے؟ جو کسی سے کچھ نہیں بنا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ مدد کر سکتا ہے؟ ہماری طرح یہ بھی اللہ والے ہیں جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان سے جا کر مدد تو نہیں مانگ سکتے ہم، وہاں جا کر کیا کر سکتے ہیں؟ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، ان کی ڈائریکٹ پوجا نہیں کر سکتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتے ورنہ شرک ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، ہمارے دل کے اندر ایک اللہ جم جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھیں نا تو اس کا نچوڑ ہمیں ایک ہی ملے گا۔ کیا نچوڑ ملے گا معلوم ہے؟ کہ اے میرے ابا، اے میرے ابا، بار بار بولتے یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا، ایک اللہ کی عبادت کر لو، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اپنا سب کچھ اللہ کو سپرد کر دو۔ یہ میری جان، میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیت، میرا جینا، میرا مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے اللہ، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، سب کچھ اللہ آپ کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا جینا، میرا مرنا اللہ آپ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ دنیا تو چند روزہ ختم ہو جائے گی۔ نوجوانوں جو ہے آج
آج کا روڑ پتی کل کا کروڑ پتی، آج کا جوان کل کا بوڑھا، آج کا جو ہے چاہت اور آج کا جو ہے باڈی بلڈر کل کا جو ہے ڈھلا ہوا انسان، یہ کوئی زندگی ہے؟ جو کوئی جوانی ہے، جو جوانی ہمیشہ جوانی رہنے والی نہیں، جو باڈی ہمیشہ جو ہے کیا ہے صحت مند رہنے والی نہیں، اس کو جو ہے ایک دن دنیا سے حوالے ہمیں ہونا ہے، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے تکبر میں نہیں آنا ہے، گھمنڈ میں نہیں آنا ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس منصب ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جینے والا؟ کہ جو ہے آج جو ہے کسی اور کی موت ہوئی، کل کسی اور کی، پرسوں کسی اور کی۔ قبرستان میں اٹھا کر میرے پیارے نوجوانوں جاؤ، قبرستان میرے نے جو ہے آپ کو دنیا کی چاہت، دنیا کی تمنائیں، دنیا کی خواہشات آپ کو ستائے تو قبرستان کا ایک چکر لگا کر آؤ۔ اے میرے پیارے نوجوانوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 100 سال کے جینے والے 700 سال کے جینے والے کہاں تھے؟ سب کچھ تھا، مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھا، سب یہیں رہ گیا۔ آواز لگا رہے وہ سن نہیں سکتے۔ کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ ہے یہ زندگی کا؟ کتنے ایسے تھے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جس نے تراویح ہمارے ساتھ میں پڑھی، افطاری ہمارے ساتھ میں کی، ہمارے ساتھ چند گھنٹے پہلے بات کی، چلے گئے۔ سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں، دو جہاں کے درمیان یہ جو ہے سلسلہ، سانس بند ہو گئی تو ایک جھٹکے میں موت آ جائے گی۔ تو میری کیا تیاری ہے؟ میرے اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ میرے اور آپ کی کیا جو ہے پلاننگ ہے؟ ہماری پلان میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا ہر ایک کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، بس میں مالدار ہو جاؤں۔ مالدار چاہتا ہے میرا ایک گھر ہے تو 2 بنگلہ ہو جاوے، ایک پراپرٹی ہے تو 2 پراپرٹی ہو جاوے، ایک کار ہے تو 2 کار ہو جاوے، ایک گھر جو ہے ایک زمین ہے تو 2 زمین ہو جائے۔ بس چاہت کے علاوہ ہماری کوئی آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کا کوئی ٹارگیٹ ہے؟ جو 5 لاکھ کما رہا ہے اس کی سوچ ہے 10 لاکھ ہو جاوے، 10 لاکھ والا سج رہا ہے 15 لاکھ ہو جاوے، 10,000 والا چاہتا ہے میرا 20,000 روپے ہو جاوے۔ تو غریب ہے، امیر ہے، مالدار ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، تو یہ اس کی تمنائیں بڑھتی رہ رہی ہے، بڑھتی رہ رہی ہے، آگے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، دین کے اندر ایک وقت مقرر کر لو، اور جو ہے اپنی گردن کو جھکا کر جو ہے رات میں جب فری ہو جائے، اپنے بستر پر آ جائے تو جو ہے آپ سوچ لو کہ ایک دن میری موت آنے والی ہے، جو ہے ابھی میری آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا میری آنکھیں بند ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ہے میرا ہاتھ کام کر رہا ہے یہ بند ہو جائے گا، یہ میری زبان ابھی بول رہی ہے، ایک وقت آئے گا میری زبان بند ہو جائے گی، ایک وقت آنے والا ہے کہ بھائی جو ابھی تو میں غسل کر رہا ہوں خود، ایک وقت آئے گا مجھے نہلایا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، ابھی میں خود کپڑے پہن رہا ہوں، لباس پہن رہا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے مجھے خود لباس پہنایا جائے گا، کفنایا جائے گا، میں جو ہے میرا باپ کے جو ہے کندھے کے اوپر میرا جنازہ لے جایا جائے گا، قبرستان میں جاؤں گا، اور قبرستان کے اندر جب مجھے رکھا جائے گا تو رشتے دار بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، خاندان والے بھی ہوں گے، محلے والے بھی ہوں گے، سب کوئی ہوں گے، لیکن جیسے مجھے قبر میں رکھا جائے گا تھوڑی دیر پڑیں گے، اس کے بعد میرا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یاد رکھیں کہ جوانوں کی زندگی زیادہ ختم ہو رہی ہے، جوانوں کی موت جلدی آ رہی ہے، اس لیے نوجوانوں ایک وقت مقرر کر کے اپنا کیا کر لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ تو میں بات آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کہ جائے میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، بس یہ میرا سر اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی انسان کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی پیسے والوں کے سامنے، کسی مال والے کے سامنے، کسی مال کے سامنے میرا سر نہیں جھکے گا، یہ نیت ہو جائے۔ تو پھر میں یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھا دی، وقت نہیں ہے 2-4 باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آگے سفر بھی ہے تو میں آپ کو 2-3 باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تو بت والا ماحول تھا، لوگ جو ہے بت کی عبادت کرتے تھے، بت کو پوجتے تھے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، اے میرے ابا آپ ایک اللہ کی عبادت کریے، تو باپ گالی دیتا ہے، باپ گھر سے دھکے نکال رہا ہے، مار رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، پورا قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے پکے نبی اور رسول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے ابا، آپ جس بت کو پکار رہے ہیں، آپ جس کو پوجا کر رہے ہیں، وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے اپنی آنکھوں کو پریشانی کو رکھے، زبان کی پریشانی کو رکھے، ہاتھ کی پریشانی کو رکھے، تو یہ بت نہ آپ کے کام آ سکتا ہے، نہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، نہ آپ کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ اے میرے ابا، آپ اس کی عبادت نہ کیجیے۔ سمجھا رہے ابا کو، کیا کہہ رہے؟ اذ قال لأبیہ یا ابت، اے میرے ابا، اے میرے ابا، یہ نہیں ماننے، یہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو فرما رہے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا، مجھے آپ اپنا لفظ جگر نہ سمجھیے، مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھیے، مجھے اپنی اولاد نہ سمجھیے، میں آپ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ میرے ابا میری بات مانیے، ایک اللہ کی عبادت کیجئے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، آپ شیطان کی پیروی نہ کیجئے، یہ شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا، یہ شیطان آپ کو پریشان کر دے گا، یہ شیطان آپ کو توحید کے راستے سے ہٹا دے گا، آپ ایک اللہ کی عبادت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو سمجھا رہے، کتنا پیارے طریقے سے سمجھا رہے کہ آپ اس شیطان کے راستے پر نہ چلیے، یہ آپ کو گمراہ کر دے گا، آپ کو بھٹکا دے گا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو کیا سمجھا رہے اپنے والد کو کہ اے میرے ابا، آپ میری بات مان لیجئے۔ اب آپ والد صاحب کیا کہہ رہے؟ آزر یہ کہہ رہے، تو میرے گھر سے نکل جا، میں تجھے پتھر مار مار کر گھر سے نکال دوں گا، تو میری نظر سے دور ہو جا، تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے۔ اس سے یہ معلوم چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ پتھر مارنا، تکلیفیں پہنچانا، یہ پہلے انبیاء کو بھی پہنچایا ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے دین کے کلمے کو لے کر اٹھے گا، ایک اللہ کی دعوت دے گا، اس کو پتھر کھانے پڑیں گے، اس کو مار کھانی پڑے گی، اس کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتھر کھائے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر مارے گئے، طائف میں پتھر مارے گئے، احد میں داد شہید ہوئے، آپ کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کی بیٹی کو پتھر مار کھا کر پتھر مار مار کر آپ کی بیٹی شہید ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مار کھائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تکلیف اٹھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی، آپ کے صحابہ نے بھی مار کھائی ہے، تابعین نے بھی مار کھائی ہے، تابعین نے بھی مار کھائی ہے۔
اولیاء کرام نے بھی مار کھائی ہے، اللہ والوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ تو دین کے خاطر میرے بھائیوں تکلیفیں اٹھانا، مار کھانا نبیوں کی سنت ہے، ہر ایک نے تکلیف اٹھائی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو کہو کہ آپ اللہ کے واسطے نماز پڑھنے آ جائیے تو کیا کہے گا؟ تو پہلے نماز پڑھ، تو کب سے مجھے بلانے والا آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ایک اپنی محنت کرتا ہے کہ یہ بندہ نماز سے رک جائے، تکلیفیں پہنچانے کی بات دل میں ڈالتا ہے۔ تو اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا، اس کو برا بھلا بول، تاکہ یہ کیا برا بھلا بولے گا تو مایوس ہو جائے گا، ہٹ جائے گا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے یہاں پر مار کھائی، تکلیفیں اٹھائی۔ تو یہ تکلیفیں اٹھانا، مار کھانا، دین کی خاطر پریشانی اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس ہمیں اپنے دین پر کہ میرے اللہ نے اور میرے پیارے نبی نے مجھے کیا بتایا وہ مجھے کرنا ہے۔ اپنی جو ہے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کہ رشتہ دار کے اندر شادی ہے تو شادی کے اندر جو ہے میں اتنا آدمی کو کھانے نہیں بلاؤں گا، میں رسم و رواج نہیں کروں گا، تو کیا ہے میرے خاندان والے مجھے نہیں بلائیں گے اور میرے خاندان والے میرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ارے خاندان کوئی کام نہیں آئے گا، قبر کے اندر تو میرا اللہ اور اللہ کا رسول کام آئے گا۔ رسم و رواج، میرے بھائیوں درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک کام دین کا کرتے ہیں، لیکن جب کیا ہے بات کیا آتی ہے؟ بات آتی ہے شادیوں کے اندر جو ہے ڈھول بجانے نہیں ہے، شادیوں کے اندر ناچ گانا کرنا نہیں ہے، شادی کے اندر غلط رسمیں کرنی نہیں ہے۔ مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، 2 دن کے لیے، سال زندگی کے اندر 2 دن آتے، تب ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کہاں جاتے ہیں؟ تب ہمارا جو ایمان کہاں جاتا ہے؟ تب ہمارا اسلام اور ہمارا دین کہاں جاتا ہے؟ 2 تانے سننے کے واسطے ہم یہ نہیں کرتے کہ میری عزت چلی جائے گی، خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی، میں اگر یہ رسم و رواج نہیں کروں گا تو میرے خاندان والے مجھے نکال دیں گے، میرے خاندان والے کیا ہے مجھے اپنا جو ہے شادی میں مجھے بلائیں گے نہیں۔ اس لیے یہ رسم و رواج وہ دوستوں کے لیے کیا اور خاندان والوں کے لیے کر رہے ہیں، تو خاندان والے تو کیا ہے 1 دن 2 دن رہیں گے، پھر اس کے بعد کیا؟ اس کے لیے رسم و رواج سنت اور شریعت کے مطابق شادی کرو، شادی بروزن سادی، سادگی سے کرو۔ آج ہماری لڑکیاں یہ دیکھ کر میرے نوجوانوں اور یہاں کے رہنے والے باشندوں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو نکاحیں ٹوٹ رہی ہیں، طلاقیں جو ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے شادی کے اندر رسم و رواج کرنا۔ پہلے دن جب نکاح ہوتا ہے اور اس وقت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جاتا ہے، اس وقت برکتیں اڑ جاتی ہیں، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ تو بھائی پہلی بنیادی وجہ تیری یہ ہے کہ تو نے شادی کے دن اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اس میں تیری برکت کہاں رہے گی؟ آج نہیں ہو رہا ہے، سچے دل سے بات بتاؤ کہ بھائی کیا ہے، ہم رسم و رواج کے لیے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر رہے، جہیز نہیں جو ہے کیسا ہم ناجائز کام کر رہے ہیں، سود پر پیسے لینے ہوتے ہیں تو شادی کر رہے ہیں، اتنا کروڑ روپے لے رہے ہیں اور سود پر شادی کر رہے ہیں، اس میں کہاں برکت ہوگی؟ کپڑا سود کا، کھانا سود کا، 2 نمبر کا کھانا، 2 نمبر کے کپڑے، 2 نمبر کا گھر، 2 نمبر کی شادیاں، تو اس میں کہاں برکت رہے گی میرے بھائی؟ اللہ کی مدد نہیں اتر سکتی۔ اللہ کی مدد اس وقت اترے گی کہ جب ہم حلال کمائیں گے، حلال کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ رسم و رواج سے دور کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بلانا ہے ولیمے میں دعوت کر لو، اگر آپ کو کھلانا ہی ہے تو سنت و شریعت کے مطابق پردے کا لحاظ کرتے ہوئے کھانا کھلائے، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے رسم و رواج آپ کو دعوت نہ دے بلکہ الگ سیکشن کر دے۔ آج اللہ معاف کر رہے ہیں، مرد عورت ساتھ میں کھانا کھا رہے، مرد اور عورت کا جو ہے کیا ہے شادی کے اندر منڈپ کے اندر میل میلاپ کے ساتھ کھانا کھانا ہو رہا ہے، مرد اور عورت کا ملنا ہو رہا ہے، مرد اور عورت کی آنکھیں لڑ رہی ہیں،
اور جو ہے نہ جانے کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں میرے نوجوانوں، یہاں کے رہنے والوں سود کو چھوڑ دو۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان کو پوچھو کہ سود کے ساتھ میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے، ساری چیزیں چل جائے گی، لیکن حرام کا 1 روپیہ، حرام کے 1 روپیہ یہ اللہ کی لعنت کو اتارنے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ تو بہت خراب بولتے ہیں، آپ تو جو ہے کیسی وعیدیں سناتے ہیں۔ نہیں، وعیدیں نہیں، درد دل کے ساتھ میرے پیارے نوجوانوں اور یہاں کے رہنے والوں، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں سادگی کے اندر فائدہ ہے۔ تھوڑے دن بات نہیں کریں گے، پھر یہ آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہو جائیں گے۔ تم کھلاؤ، ہزاروں کو بلاؤ، سب کو شادی کے اندر خوش کرنے کے لیے بلاؤ، پھر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ لوگ نقص کریں گے، نکالیں گے۔ کھانا برابر نہیں تھا، ایسا آدمیوں کا یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ تو ہوتا رہے گا، اس لیے یہ طرف توجہ نہ دے۔ تو یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میرے والد، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اے میرے ابا، آپ بت کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، آپ ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے گھر سے نکالا، وطن سے رشتہ داروں نے نکالا، خاندان والوں نے آپ کو نکالا، قبیلے والوں نے آپ کو نکال کر آپ نکل رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ کہ اللہ، کہ یہ میرے رشتہ دار، میرے بھائی بہن، میرے خاندان والے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو ایک اللہ آپ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور مجھے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، مجھے ستایا جا رہا ہے۔ اے اللہ، اگر آپ خوش ہیں، اگر آپ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے تو یا اللہ میں تیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ چلے۔ اب یہ جو ہے آگے ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا۔ جب مصر کے اندر پہنچے تو ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور میں نے ابھی دوپہر میں سنایا بات یہ کہ یہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ جو ہے نئی لڑکیوں کو جو دکھتی تھی اس کے ساتھ غلط کام کرتا تھا یہ بادشاہ۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انبیاء نبی کی بیوی ہے، اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، بڑی خوبصورتی دی تھی، تو جو ہے اس ملک میں پہنچے تو اپنے کارندوں کو کہا، وزیروں کو کہا کہ آپ ان کو بلا لیجئے۔ تو پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی بیوی کو لے جایا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، میرے وطن والوں نے نکالا، میری بستی والوں نے نکالا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب یہاں ایک مصیبت یہ آ گئی کہ اب میری بیوی کو بھی لے جایا جا رہا ہے، میری بیوی کو بھی جو ہے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے یہ جو ہے غلط کام ہونے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن تھی وہ نبی کی بیوی تھی، تعلیم تھی، تربیت تھی۔ اب جیسے بادشاہ کے دربار میں حضرت سارہ پہنچی تو جو ہے بادشاہ نے تو کہا کہ بڑی خوبصورت ہے، نہ جانے کیسی غلط باتیں بولی۔ جیسے ہاتھ پکڑنے کے لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رکھا بادشاہ نے، ویسے کہا کہ رک جا۔ بیوی نے کیا کہا؟ رک جا۔ عورت نے کیا کہا؟ رک جا، مجھے ایک کام کر لینے دے۔ کیا کرنے دے؟ ایک کام کر لینے دے، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ میں یہاں پر یہ سیرت کا پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، غلط عورتوں پر میری ماں جو ہے، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں نظر نہ ڈالے۔ آج میرا پیارا نوجوان جو طبقہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ ہے، بس ان کے دماغوں کے اندر ایک ہی سوچ چلتی ہے کہ میں غلط کام کیسے کر لوں، میں یہ کام کیسے کر لوں، یہ کام کیسے کر لوں۔ یاد رکھیں قرض جو ہے نا، قرض چکانا پڑتا ہے۔ میں نے دوپہر میں یہ بات کہی، قرض کیا کرنا پڑتا ہے؟ چکانا پڑتا ہے۔ اگر ہم کسی کی ماؤں بہنوں پر نگاہ ڈالیں گے، اللہ بھی ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا۔ حدیث میں کہ قرض کیا ہے؟ یہ زنا ایک قرض ہے، چکانا پڑتا ہے۔ کبھی ماں کو چکانا پڑتا ہے، کبھی بیٹی کو چکانا پڑتا ہے، کبھی بہو کو چکانا پڑتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ دوپہر میں بھی سنایا، یہ بڑا کام کا ہے۔ ہاں، یہ نوجوانوں آج کا میرا یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ دیکھو، آپ نظروں کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی بیٹی کو بچائے گا، آپ کی ماؤں کو بچائے گا، آپ کی بہنوں کو بچائے گا، آپ کے رشتہ داروں کو بچائے گا، آپ کے خاندان کو بچائے گا۔ نظر کی حفاظت۔
اور نظر کی حفاظت میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جس بندے پر بھی اگر نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے اگر کسی پر نظر پڑ جائے، اچھی نظر پڑ جائے کہ اللہ یہ میرا نوجوان بھائی ہے، اللہ تو اس کو سدھار دے، اگر نگاہ پاک ہو گئی تو اللہ جو ہے نگاہوں کی برکت سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ نگاہ کی برکت، نگاہوں کی حفاظت سے اللہ جب کسی بندے پر، کسی درد والے بندے کے اوپر کہ یار یہ کہ شرابی ہے، یہ زانی بندہ ہے، یہ کوئی غلط کام میں پھنسا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ سے دعا کری کہ اللہ اس بندے کو بدل دے، تو اللہ اس بندے کو بدل دیتا ہے، اس بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے، کیا تھی؟ یہ آنکھوں کی تاثیر تھی، یہ نگاہ بھر کر دیکھ لیا تھا، اللہ نے زندگی کو بدل دیا۔ یہ جو ہے ہمارے مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا، اتنے بڑے آدمی کیسے بنے؟ ان کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور کوئی اچھا کام کیا، وہ مجھے یاد نہیں ہے، تو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کام کس نے کیا؟ کہ وہ فلانا جو ہے وہ لڑکا بیٹھا ہوا اس نے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا غلام صاحب وستانوی کو نگاہ بھر کر دیکھا، اللہ نے ان کی تقدیر بدل دی۔ اور یہ خود وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جس وقت سے مجھے دیکھا ہے میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، تب سے اللہ نے میرے لیے جو ہے کیا ہے عجیب و غریب فیصلے فرما دیے۔ تو اللہ والوں کی نگاہ کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ وہ نگاہ کی طاقت کیسے آئے گی؟ وہ نگاہ کی طاقت میرے جوانوں، میرے بھائیوں، آنکھوں کی حفاظت سے آئے گی۔ النظر حق، العین حق، کہ نظر حق ہے، ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو غلط نظر پر جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے، غلط نظر پڑنے سے اس کے اثرات غلط ہو جاتے ہیں، تو اچھی نگاہ پڑنے سے کیوں اچھا نہیں بنے گا؟ وہ ضرور بنے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے ایک لڑکا تھا، دو گھر کے اندر لڑکا لڑکی تھے اور ایک باپ تھا۔ دیکھا کہ میرے باپ کی لڑکی نے دیکھا کہ میرے باپ کی حالت اچھی نہیں ہے، میرا ابا بڑے کما رہے تھے، ابھی پیسے کی تنگی ہے، تو جو ہے آپ گھر سے نکلے۔ وہ لڑکی آپ کی گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد دیکھا کہ بھائی میرا ابا تو جو ہے بہت دنوں سے گھر میں بیٹھے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو غلط حرکت کرنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے وہ بازار میں لڑکی چلی گئی۔ ان کی بیٹی کہاں چلی گئی؟ بازار میں چلی گئی۔ جب بازار میں پہنچی، صبح سے لے کر رات تک غلط کام کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بندے نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا، کوئی بندے نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا۔ اب ایسی جو ہے کوئی پیسہ نہیں کمایا، جس کو ہم غلط اب سمجھ سکتے ہیں غلط کام، کہ لڑکی غلط کام کرنے کے لیے گئی تھی لیکن کسی نے جو ہے اس کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ اب وہ روتی ہوئی گھر پر آئی، اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا، میں گئی تھی۔ باپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے بیٹی، کیا بولنا چاہتی ہے؟ کہ ابا میں غلط کام کرنے کے لیے گئی تھی لیکن مجھے جو ہے کسی نے بھی دیکھا نہیں، مجھے کسی نے بھی دیکھا نہیں۔ تو باپ نے کہا، باپ کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے اور والد بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹا تیرے باپ نے اس آنکھ سے کبھی غلط نہیں دیکھا ہے، تیرے باپ نے کبھی جو ہے نامحرم کی طرف کسی عورت کو نہیں دیکھا ہے، تو تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جوانوں یہ کو یاد رکھو، جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی سمجھو اس کا یہ زمانے کے اندر، میری بات ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، اللہ اس کا آدھا ایمان کامل کر دیں گے۔ آنکھوں کی حفاظت کے ذریعے سے اللہ جو اس کو اپنا ولی بنا دیں گے، اپنا کیا بنا دیں گے؟ اپنا ولی بنا دیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں نگاہوں کی حفاظت کرے، جو ہے کسی کو نہ دیکھے، اگر نظر پڑ جائے فوراً جھکا دے۔ پہلی نظر دیکھنا جو ہے معاف ہے، بعد میں جو نظر پڑ جائے اس کو فوراً جھکا لے، اپنی طرف نہ رکھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب دربار میں بلایا گیا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جیسے ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھنے سے پہلے کہا، اے بادشاہ تو رک جا، میں ایک کام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے دوسرا پیغام، سیرت کا پیغام یہ مل رہا ہے، ایک تو نگاہوں کی حفاظت کا، دوسرا یہ پیغام
کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیجیے. کیا کہا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیجیے. اب یہاں اللہ اکبر قول جیسا باندھا، وہ جو ہے بادشاہ کی جو ہے پورے جسم کے اندر کیا ہے ہلچلی مچ گئی. پورا بادشاہ کیا ہو چکا، اس کو جو ہے اندر اللہ کی طرف سے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہونے لگی. تو دیکھا کہ یہ حضرت سارہ نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کی برکت سے ہو رہا ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے جو ہے نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، اللہ کو مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو پکارو. میری اور آپ کی نگاہ نماز پڑھنی جاتی. یہ مولانا آتے ہیں نا، یہ دعوت والے ایک ہی کام کرتے، ایمان نماز ایمان نماز، ایک ہی بات کرتا ہوگا، کچھ بات ہی نہیں کرتے. ارے نماز میں اللہ نے جو رکھا ہے اور کسی چیز میں نہیں رکھا ہے. آپ کی پریشانی کا ایک ہی حل، مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ پریشانی کو دور کر دے گا، تکلیف کو دور کر دے گا، حالات کو دور کر دے گا، کمی کوتاہیوں کو دور کر دے گا. اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھو نماز کے ذریعے سے. یہاں حضرت سارہ نے دعا مانگی، پریشانی دور ہو گئی. وہ جو ہے بادشاہ کہنے لگا کہ تم چلے جاؤ. کیا کہنے لگا؟ حضرت سارہ کو آپ چلے جاؤ. واپس اس کو مستی سوجی، واپس ہاتھ لگانے گیا، جو ہے واپس بد دعا کر دی. ایک مرتبہ تو دعا کر دی، جو ہے دعا کر دی اچھا کر دے تو اچھا ہو گیا. دوسری مرتبہ جو ہے کیا کی؟ بد دعا تو نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اللہ یہ میرے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، تو اپنا جو ہے اس کو بدلہ لے لیجئے. تو جو ہے واپس ہاتھ لگانے گیا تو کیا ہے، واپس جو ہے اس کے بدن کے اندر پورے نہ جانے اللہ کا کیسا عذاب اس کے بدن پر آیا کہ وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا. 3 مرتبہ اس طریقے سے کیا. جب 4تھی مرتبہ یہ کرنے لگا تو دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی اللہ کی نیک بندی ہے، اگر میں اس پر ہاتھ لگانے جاؤں گا ہو سکتا ہے کب 3 مرتبہ ہو گیا ہے، 4تھی مرتبہ کے اندر میں زمین کے اندر دھس سکتی ہوں، زمین کے اندر زمین کے اندر چلا جاؤں گا. اس لیے معافی مانگی. حضرت جو ہے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بادشاہ نے کہا بھائی تو یہاں سے آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور ساتھ میں آپ کو ایک لڑکی دیتی ہوں، باندھی دیتی ہوں، آپ اس کو لے کر چلے جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے، تڑپ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے. یہ جو ہے مجھے بستی والوں نے نکالا، رشتہ داروں نے نکالا، یہ بات جو ہے بادشاہ نے ظلم کیا ہے، اب میرے یہاں تو کوئی نہیں ہے. اب جو ہے یہ اللہ نے یہ معاملہ بھی دور کر دیا، تکلیف میں کامیاب ہو گئے، پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دی، نجات دے دی. اب یہاں سے حضرت جو ہے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہدیہ دے دی. بادشاہ نے کیا کر دیا، ایک لڑکی کو لے کر جاؤ. جو ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کوکھ سے 2 بچے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل اور حضرت جو ہے اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے. یہ 2 بن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت اور خوبصورت اولاد نصیب فرمائی. تو یہ ہے ہمیں یہ سیرت کا یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نمازوں میں، میرے پیارے نوجوانوں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں. آج یہ ہے درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ جو ہے فجر کے اندر مصلی پر ہم دیکھو کون ہے نماز پڑھنے آتا ہے. پورا رمضان کا مہینہ ہماری صفیں پور رہتی ہے. کیا ہے رمضانوں کے اندر کیا رہتی ہے، فجر کے اندر مسجدیں فل، لیکن جیسی رمضان ختم کوئی مسجد میں نہیں. ایک مرتبہ ایک یہودی نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنی بڑی تعداد مسجدوں کے اندر یہ کیوں ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ بھائی یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہوئے. تو ان لوگوں نے جواب فرمایا کہ بھائی ان لوگوں کی جو ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس یہودی نے اس مسلمان کو کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے اس یہودی نے کہا میں قسم کھا کر یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر یہ مجمع فجر میں آنا شروع کر دے تو پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہے گی. پوری دنیا پر کس کی حکومت رہے گی؟ مسلمانوں کی حکومت رہے گی. تو یہ بات کرنی ہے کہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ فجر کے اندر نماز کا اہتمام کر لے. فجر کے بعد روزی تقسیم ہوتی ہے. آج ہم نے دیکھ لیا کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا شروع کر دو.
گھروں کے اندر مصلی پر اپنی بیوی کو کہو، بچے کو کہو بیٹا نماز پڑھ، اللہ مسئلے کو حل کرے گا۔ دیکھو گھروں کے اندر بے برکتی ختم ہوگی، گھروں کے اندر پریشانیاں دور ہوگی، مسجدوں کا آباد کریں گے، ملک کے حالات دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوگی، تکلیف دور ہوگی، حاجتیں دور ہوگی۔ پریشانیاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما کر ہماری زندگی کو بنائے گا۔ آج نیت کریں نوجوانوں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ ہماری ایک نماز نہیں جانی چاہیے۔ کیا ہے ہماری ایک نماز نہیں جانی چاہیے؟ کہتے ہیں مولانا فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی۔ کیا بولتے ہیں ہم؟ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ فجر میں آنکھ کھلنے کا سوال نہیں ہے، بلکہ ہم رات کو لیٹ تک جاگتے ہیں، اور جو ہم صبح میں اللہ کی طرف سے بندے کو اٹھایا نہیں جاتا۔ اس لیے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم فجر کے اندر کیا ہے پابندی کے ساتھ آئیں گے۔ جتنا نوجوانوں کا طبقہ ہے یہ نیت کر لے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبق سے دوسری بات یہ ہمیں ملتی ہے سیرت سے، اور تیسری آخری یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی تکلیفیں اٹھائی، حالات پر حالات آئے، لیکن کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تیسرا بڑا امتحان جو آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ بڑی عمر کے اندر اولاد نصیب فرمائی، اور پھر اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ذبح کرنے کا حکم دیا کہ آپ اس کو ذبح کرو۔ یہ چھوٹا معصوم بچہ، بڑھاپے کے اندر یہ بچہ ملا، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہے پہاڑ کے اندر نہ پانی ہے نہ کچھ بھی ہے، اور وہاں پر جو ہے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو ہے اکیلا تنہا چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا تو فوراً کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ اس لیے کچھ بھی اللہ کا حکم آ جائے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی ہو، ہماری یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ مولانا سود کے بغیر تو ہمارا چلتا نہیں ہے، زنا کے بغیر ہمارا جو ہے ہماری عادت بنی ہوئی ہے، غلط کام کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چل سکتے؟ اللہ نے یہ سارے کی ساری جو چیز ہماری طاقت میں وہ ہم کر سکتے ہیں، اور جو چیز ہماری طاقت میں نہیں ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے رکھی نہیں، جو چیز ہماری طاقت میں وہ اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے پیارے نوجوانوں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ میں تو آپ کے سامنے سیرت کی پوری بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کو صفات بتانے کے لیے جو ہے 3 صفات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا جائے تو آپ کے اندر میں نے پہلی بات تو بتائی کہ شرک نہیں تھا۔ شرک، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی اس کام میں پڑا ہوا ہے، جو غلط کام میں پڑا ہوا ہے، شرک میں پھنسا ہوا ہے، وہ توبہ کر لے۔ جو شرک کے علاوہ اللہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر کے اللہ جنت میں داخل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم شرک سے توبہ کریں۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر سب سے بڑی چیز تھی، وہ چیز تھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ کیا تھا؟ ماں باپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ اچھا برتاؤ تھا۔ یہاں باپ جو ہے گھر سے دھکے دے رہا ہے، آپ کو نکال دیا، رشتہ داروں نے آپ کو وطن سے نکال دیا، گھر والوں نے نکال دیا، پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہاں، اللہ جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے، یہ بات چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، آج ہم اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کو رکھنا نہیں چاہتے، جس نے ہمارے لیے سب کچھ لگا دیا۔ خاص طور پر جوانوں کو کہتا ہوں کہ جوانوں، یہ باپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، بوڑھا ہو چکا، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابا کے ساتھ بات کر، میں نہیں بات کرنے، صحیح، دوستوں کے اچھی بات کرتا ہے، ابا سے اچھی بات نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھے، یہ تیرا باپ تجھے جنت میں لے جائے گا، یہ باپ ہی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور ماں کے ساتھ سلوک، ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ماں کو گھر سے نکال دیا جا رہا ہے، ماں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، ماں پر حالات آ رہے ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے کیسے پیٹ میں رکھا۔ وہ درد کو، وہ تکلیف کو وہ سمجھ لے تو انشاءاللہ جو ایک زندگی میں کبھی جو ہے اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کبھی ماں کو ستائے گا نہیں،
کبھی ماں کو جو ہے برا بلا نہیں کہا. اس نے میرے پیارے نوجوانوں یہ نیت کرو کہ ہم لوگ ہمارے ماں باپ کی قدر کریں گے, ہم ہمارے رشتہ داروں کی قدر کریں گے, کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو تکلیف کا بدلہ تکلیف نہیں دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاندان سے نکال دیا, گھر والوں نے نکال دیا, پھر بھی کیا دعا کر رہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے اللہ میری اور میرے گھر والوں کو جو ہے نماز کا قائم جو ہے, نماز کو جو ہے پابند کر دے, ان کو نماز کا کیا کر دے, ان کو پابند کر دے. ربنا وتقبل دعا, اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اس لیے پیارے نوجوانوں ہم جو ہے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ہم ان کا اچھا معاملہ کرے. اگر ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے تو گالی کا بدلہ گالی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لے, اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. اس لیے تکلیف نہ پہنچائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, جسمانی تکلیف پہنچائے نہ دماغی تکلیف پہنچائے نہ جو ہے ٹون کے ذریعے تکلیف پہنچائے, یہ نہ خیر. ہماری زبان پر اچھی بات ہو, ہمیشہ کیا ہو, اچھی بات ہو. ہماری زبان کے اوپر کوئی غلط کام نہ ہو, کوئی جو ہے مارنے کی اور جو ہے ہاتھ سے مارنے کی, زبان سے غلط بولنے کی باتیں نہ ہوں. اس لیے میرے پیارے نوجوانوں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے. اور تیسری چیز, حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سب سے بڑی چیز یہ تھی, شکر تھا. کیا تھا, شکر. آج ہم اس کو معمولی سمجھتے. آج ہمارے جو ہے معاشرے کو دیکھ لے, معاشرے کے اندر سب سے خطرناک چیز کیا ہے, ناشکری. اپنا جو ہے کسی کا بنگلہ دیکھ کر اپنی جھپڑی کو توڑ رہا ہے. ارے تیرا بہترین اللہ نے تجھے کھانے کا نظام کیا, تیرا سب کچھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی کیسی تعریف کر رہے, الذی خلقنی فہو یہدین الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت بتا رہی ہے. قرآن میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے مجھے زندگی دی اور جس نے مجھے وہ موت دے گا, جو مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے, وہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے, بیماری اس کو دور فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے دیکھے کہ اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ تو ہی مجھے زندگی دیتا ہے, تو ہی مجھے موت دے گا, تو ہی مجھے کھلائے گا, تو مجھے پلائے گا, اور تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے, جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے تکلیف میں نہیں رکھتا. شکر کر رہے اللہ کا. آج کسی کو پوچھتے نا کیسے, تو جو ہے الحمدللہ کہنے کی بجائے مولانا یہ پریشانی, یہ حالات, یہ تکلیف ہے. ارے ہم شکر, جتنا شکر کرے گا اللہ اس بندے کو اتنا دیتا چلا جائے گا. شکر کی عادت ڈالے. ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو, جوانوں کو, ہر ایک کو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا شکر کی عادت ڈالے. ہمارا گھر ہے, ہمارا 10,000 پگار ہے تو 1 لاکھ والے پر ہماری نگاہ نہ ہو. دین کے معاملے میں فرمایا, دین کے معاملے میں کہ اپنے کو اوپر والے کو دیکھو, اور جو ہے غریب ہو تو وہ کیا کرے, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. کسی کے پاس سائیکل ہے, جس کے پاس سائیکل نہیں اس کو دیکھے. کسی کے پاس اگر گاڑی ہے, بائک ہے, وہ جس کے پاس جو سائیکل ہے اس کو دیکھے. اگر کسی کے پاس کیا ہے, 4 ویل ہے, تو 4 ویل والا کیا کرے, نیچے والے کو دیکھے کہ اس کے پاس تو کیا ہے, بائک ہے, اللہ نے مجھے سہولت دی. جس کے پاس نہ سائیکل ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ اپنے پاؤں کی کیا کرے, دیکھے, اس کو دیکھے جس میں معذور ہے کہ الحمدللہ میرے پاس تو پاؤں بھی, اس بندے کے پاس کچھ نہیں. ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے جا رہے ہیں. ہاں, ہمارے گھر میں دیکھے کہ ہم کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہماری زبانوں پر ناشکری کی زبان نہیں. جتنا کما رہے اس کے بارے میں ناشکری, جتنا کھا رہے کم پڑ رہا ہے, جتنا پی رہے ہیں اللہ سب کچھ دے رہا ہے.
جتنا دے رہا ہے اتنی ناشکری نہیں، جتنا مل رہا ہے اس پر شکر کرو، اللہ اور دے گا۔ چلتی روزی پر لات نہ مارو۔ میں خاص طور پر یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو دھندا چل رہا ہے، جو کاروبار چل رہا ہے، اس کاروبار کو کیا بند نہ کرے دوسرا۔ ہاں بھائی اس کی بڑی دکان چل رہی ہے، 20,000 کما رہا ہے، میں تو خالی 10,000 کما رہا ہوں، میں بھی کیا کروں، دکان کھول لوں۔ اب یہ چلتی جو ہے روزی کے اوپر لات مار کر کیا کر رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، چلتی لات مار رہا ہے۔ چلتی دکان ہے، چلتا کاروبار ہے، بند کر کے کسی کا اچھا بنگلہ دیکھا، کسی کے اچھا بزنس دیکھا، کسی اچھے کام دیکھ کر کیا کر رہا ہے، اپنے کو بھی اس کی طرح بنانے چاہتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جا، میں نے اس کے لیے وہ روزی مقرر کی تھی، تیرے لیے میں نے وہ روزی مقرر نہیں کی ہے کہ تو جو اس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، نہ کچھ بھی ہاتھ میں آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، شکر کرنے کی عادت ڈالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کریں، مانگتے رہے۔ جو پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، حالات آ جائے، اللہ کے سامنے مانگے۔ کیا کرے، اللہ کے سامنے مانگے، تکلیف دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائیں گی، حالات دور ہو جائیں گے، اللہ سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اس لیے آج نیت کرے مجلس کے اندر کہ انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ جوانوں، آپ سے 2-3 منٹ لیتا ہوں، یہ یہاں پر کون نوجوان ہے کہ یہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا؟ کون نوجوان ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ انشاءاللہ میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے جو ہے، اور سارا کا سارا کام اپنے مولانا سے پوچھ کر کریں۔ اپنا دوست اچھے لوگوں کو بنائیں، غلط دوست نہ بنائیں۔ موبائلوں کے اندر جو ہے، موبائلوں کو بہت عادی نہ بنائیں۔ آج تو 10 گھنٹے ہمارے موبائل میں نکلتے، میرے اور آپ کے نکل رہے ہیں، تکلیف کی بات ہے، کیا بتاؤں۔ اور جو ہے ہمارا نوجوان اچھے دوستوں کو پکڑ لے، اچھے دوست ہوگی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، تکلیف دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی، اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا، اللہ سارے کام کو بنا دے گا۔ جو روزی کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے نوجوان پریشان، وجہ کیا ہے، گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر جو ہے اپنی گردن کو جھکا لے اور اپنی جو ہے نگاہوں کو، جس طرف دل ہے اس طرف جو ہے اپنی نگاہ کو تھوڑی دیر ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے کیا ملے گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے کسی کو نہ دیکھے، آزو بازو میں کسی کو نہ دیکھے، صرف جو ہے اپنی گردن کو، جس طرف دل ہے اس طرف اپنی گردن کو جھکائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ کسی کو نہ دیکھے نوجوان، ہم کسی کو نہ دیکھے، ہم یہاں اپنے لیے آئے ہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوگا تو اللہ بھی کہے گا کہ اس کا دھیان ادھر ادھر ہے، میری طرف نہیں ہے۔ جو انعام ملنے والا ہے، جو چیزیں ملنے والی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو جب میری طرف دھیان نہیں ہے تو میں بھی نہیں دوں گا۔ اس لیے اپنی گردن کو جو ہے جس طرف دل ہے اس طرف جھکائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرا دل سما رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی تصور کرے کہ ایک وقت آنے والا ہے، ابھی میں نے آنکھ خود سے بند کی ہوئی ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ خود بخود میری آنکھ بند ہو جائے گی۔ ابھی تو میں خود سے بند کر رہا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ میری آنکھ خود بخود بند ہو جائے گی۔ ہم تصور کریں کہ میری موت آنے والی ہے، ابھی میں خود غسل کر رہا ہوں، ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک وقت آئے گا تو لوگ مجھے غسل دیں گے۔ ابھی میں خود غسل کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا مجھے غسل دیا جائے گا۔ ابھی میری زبان چل رہی ہے، ایک وقت آئے گا زبان بند ہو جائے گی۔ بچہ بھی کہے گا ابو بات کریے، تو ابو بھی کہے گا کہ یہ تیرا باپ جو ہے دنیا سے چھا چکا ہے، کچھ بھی نہیں بولے۔ بیٹا کہے گا ابو ابو، بیٹے کی طرف جو ہے باپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ابھی جو ہے ابھی ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم ہر چیز کے محتاج ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے خود سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارے جسم سے کپڑے کو اتار دیا جائے گا، ہمارے لباس کو اتار کر ہمیں کفن پہنایا جائے گا۔ اس جو ہے کندھوں کے اوپر، باپ کے کندھے کے اوپر بیٹے کا جنازہ ہوگا،
اور بیٹا جو ہے اپنے جو ہے لے کر جائے گا، اور قبرستان میں جب پہنچے گا تو کہے گا اللہ اکبر، کہے گا میں نے اپنی زندگی کو کہاں گنوا دیا کہ اللہ میری زندگی کے 30 سال، میری زندگی کے 40 سال اللہ کہاں گزر گئے، غفلتوں میں گزر گئے، اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ آج نیت کر لے میرے پیارے نوجوانوں، 2 گرم گرم آنسو اللہ کے سامنے بہا دو، اللہ زندگی کو بدل دے گا۔ اللہ کے سامنے سچی دل سے نیت کر لو، توبہ کر لو کہ اللہ میں تمام غلط کاموں سے آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، میں آج آپ کا بننا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں کو تو بہت کر کے دیکھا، دنیا والوں کو اپنا بنا کر دیکھا، لیکن دنیا والے ہمیشہ میرے سے دور بھاگتے رہے، اے اللہ، اور تجھے میں ناراض کرتے رہا اور میں تجھ سے دور ہوتا چلا گیا کہ اللہ اب جو ہے وقت ہے کہ اللہ میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اب تو مجھے قریب کر لے۔ اللہ ضرور قریب کر لے گا۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ظاہر القوة المتین، یا راحم المساکین، انت رب المستضعفین۔ کہ کمزوروں کے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ تو نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے، میرے پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اللہ گرم گرم خون رکھنے والا نوجوان آیا ہوا ہے، اے اللہ ان کی زندگی کو بدل دیجیے اللہ، اے اللہ
اے اللہ نوجوانوں کی زندگی کو اللہ بدل دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم ڈھونڈتے اللہ گجرات سے آپ کو لینے کے لیے آ گئے اللہ، اے اللہ آپ کو لینے کے لیے آئے اللہ، اور کوئی مقصد نہیں اللہ، آپ کو لینے کے لیے آیا میرے پیارے اللہ۔ اے اللہ یہاں کا مجمع اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہے اللہ آپ روٹھے ہوئے رہے، زمین کا تیور بتا رہا ہے آپ ناراض ہے، اللہ آسمان کا تیور بتا رہا ہے آپ ناراض ہے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی ہے نہیں، اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ آپ ہی ہمارے اکلوتے رہے، بے سہاراؤں کو سہارا دینے والے اللہ، بے اولادوں کو اولاد دینے والے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ سر کے لے کر، سر سے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کہ اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ یہ آنکھیں آپ نے یہ اللہ قرآن کو دیکھنے کے لیے دی تھی، اللہ اس آنکھوں سے نہ جانے کیسے گناہ کیے۔ اے اللہ آپ نے ہاتھ ہمیں اس لیے دیے تھے تاکہ کسی غریب کی مدد کرے، کسی کمزور کی مدد کرے، اللہ اس ہاتھ سے نہ جانے کیسے ظلم کیے۔ اے اللہ یہ زبان آپ نے اس لیے دی تھی تاکہ زبان سے تیرا ذکر کرے، تیرا نام لے، اس زبان سے میرے پیارے اللہ آپ کو ناراض کیا ہے، اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو بدل دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تیرے بہت سارے نوجوان اے اللہ اے وہ بندے اللہ ان کو اپنا ولی بنا دیجئے، یا اللہ آج اپنی زندگی کو یا اللہ ان کی زندگی کو بدل دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ ان پیارے نوجوانوں کو یا اللہ آپ کا فرما بردار بنا دے، ان کو اپنا بندہ بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ ہم جیسے بھی آپ کے بندے، گندے بھی لیکن آپ کے بندے۔ میرے پیارے اللہ ہم نے ماں کو دیکھا ہے، ماں کے 3 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ گندا ہوتا ہے، گناہوں سے لت پت ہوتا ہے، لوگ اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں کہ تیرا کیسا بچہ ہے، لیکن پھر بھی ماں بچے کے پاس جا کر کہتی ہے کہ بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے اللہ ہم گندے لیکن ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں اللہ ہم آپ ہی کے، کسی کے نہیں ہے۔ اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر کوئی کارے بہارے مانگتا ہے، نہ جانے کیا کیا مانگتا ہے، اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ اللہ آپ مل جائیں گے سب کچھ مل جائے گا، یا اللہ آپ مل جائیں گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں بنا دیجئے، اپنا بنا دیجئے، ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اللہ ماں اپنے بچے کی محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ اس بچے کی دعاؤں کو تو قبول فرما دیتا ہے۔ اس ماں کے حق میں ماں بچے کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو ماں جو ہے اس بچے کے ذریعے وہ بڑا بچہ اور جو چھوٹا بچہ آگے جا کر تیرا دین کا خدمت گزار بنتا ہے، وہ بچہ نیک بن جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں بھی ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، ہم گندے جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، ہمیں بھی محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ جب آپ کی محبت کی نگاہ پڑتی ہے تو جنید بغدادی کو کشتیوں کی دنیا سے نکال کر اپنی ولیوں کی دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ جب آپ کی محبت کی نگاہ پڑتی ہیں تو مجدد الفسانی کو وقت کا مجدد بنا دیتے ہیں۔ جب آپ کی محبت کی نگاہ میرے پیارے اللہ بشر حافظ پر پڑتی ہیں تو شراب خانوں کی دنیا سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کتنے نوجوان ہیں وہ بھی آپ کا ولی بننا چاہتے ہیں، وہ نیک بننا چاہتے ہیں، وہ نیک بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ یہاں کے رہنے والوں کے اندر آپس میں محبت نصیب فرما، ان تمام بستی والوں کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اور بستی والوں کے اندر یا اللہ آپس میں محبت یا اللہ قائم فرما، اور جو بھی ضرورت اللہ پوری فرما دے۔ اے اللہ بہت سے تیرے نوجوان بچے ایسی ہیں اے اللہ دل میں بہت سارے دکھ ہے، بہت سارے درد ہے، تکلیفیں بتا نہیں سکتے اے اللہ کو روزی کے اعتبار سے پریشان ہے، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، گھروں کے اعتبار سے پریشان ہے، جادو ٹونے کے اعتبار سے پریشان ہے۔ میرے پیارے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، ساری چیزوں کو ختم فرما دیجئے اے اللہ، جو بھی مانگا ہے عطا فرما دیجئے اے اللہ، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ یہاں کے علماء کرام نے اے اللہ خصوصاً حافظ واجد صاحب اور مولانا یہ دونوں نے اے اللہ میرے پیارے اللہ بڑی خدمتیں کی ہیں، اور اے اللہ یہاں کے جتنے بھی علماء کرام نے ساتھ دیا، جس اعتبار سے ساتھ دیا اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی خاص مدد فرمائیے اے اللہ یہ سب کچھ اپنا لگا کر اے اللہ ہم کو بلائے ہوئے ہیں اے اللہ بستی کے اندر اے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، بستی کے اندر آپس میں محبت نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے اے اللہ جو گناہ ہو گئے اللہ معاف فرما دے اے اللہ، جو مانگا عطا فرما دے اور مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دے اے اللہ۔ اس مجلس کی برکت سے اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے
اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔